کوئی بڑی خبر نہیں ہے، کوئی رولا ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی آسمان گرا ہے۔ بالکل ترتیب کے مطابق جس طرح کہا جا رہا تھا، جس طرح سوچا جا رہا تھا، بالکل اسی طرح ہی ہوا ہے۔ کچھ لوگوں نے درمیان میں اپنا اپنا لچ تلنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ لچ کامیاب نہیں ہو سکا، اور آج وزیر اعظم نے ٹھیک اسی طرح جس طرح پاکستان کے بڑے تجزیہ کار سوچ رہے تھے، اسی طریقے سے لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کو نیا آرمی چیف اور لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد صاحب کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب یہ جو باتیں کہانی کی جا رہی ہیں، ہمارے میڈیا کے لوگوں کے پاس کیونکہ مواد نہیں ہوتا، تو اس لیے وہ کچھ نہ کچھ رولا ڈالنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، محلے کی اس ماسی مصیبتیں کی طرح کہ جو کام ہو جائے تب بھی اچھلانگیں مار رہی ہوتی ہے اور کام نہ ہو تب بھی شور شرابہ مچا رہی ہوتی ہے۔ لیکن میں آپ کو جنرل عاصم منیر صاحب سے متعلق کچھ چیزیں بتانا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کی کچھ خصوصیات ہیں۔ جنرل عاصم منیر پہلے آرمی چیف ہوں گے جو ملٹری انٹیلیجنس اور ISI کے سربراہ رہ چکے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جنرل عاصم منیر پہلے آرمی چیف ہیں جو اعزازی شمشیر یافتہ ہیں۔ بطور لیفٹیننٹ کرنل مدینہ منورہ میں تعیناتی کے دوران جنرل عاصم منیر نے قرآن پاک حفظ کیا۔ ان کے باقی جو 2 بھائی ہیں وہ بھی قرآن کے حافظ ہیں۔ GHQ کی سمری میں عاصم منیر کا نام سر فہرست تھا۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر اس وقت GHQ میں کوارٹر ماسٹر ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد کور کمانڈر راولپنڈی کی ذمہ داریاں اس وقت سر انجام دے رہے ہیں، اور لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا کا تعلق سندھ ریجمنٹ سے ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد جنرل رحیل شریف کے دور میں ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن رہے ہیں، اور جنرل عاصم منیر کا تعلق راولپنڈی کا علاقہ ہے لال کرتی، وہاں سے ہے، اور وہ وہاں ایک اسکول کے پرنسپل بھی رہے ہیں۔ بنیادی ان کا تعلق ڈیری حسن آباد سے ہے، لیکن یہ جہلم کی فیملی ہے جو یہاں پر آ کر منتقل ہوئی تھی۔ اور جنرل عاصم منیر صاحب ان کے بارے میں جو میں بات آپ سے کر رہا ہوں کہ کوئی رولا ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی شور شرابہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ایسے شخص کا چھوٹا سا ویڈیو کلپ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا جس نے آج سے تقریباً 1.5-2 مہینہ پہلے یہ والی بات کہی تھی۔ وہ شخص اس وقت اس دنیا میں موجود نہیں ہے، آپ اس شخص کو بہت اچھا جانتے ہیں، اس کا نام ہے ارشد شریف۔ ارشد شریف صاحب نے 2-2.5 مہینے پہلے یہ بات کی تھی اور پورا ٹیکنیکل ریزنز کے ساتھ بتایا تھا کہ کیوں جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ اگلے آرمی چیف ہوں گے۔ یہ چھوٹا سا کلپ ارشد شریف صاحب کا سنیں، پھر تھوڑی سی باتیں مزید بھی کرتے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر اس وقت سینیورٹی لسٹ پہ سب سے ٹاپ پہ ہیں، اور ان کی جو ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ بتائی جا رہی ہے، پتہ نہیں کتنی اوتھینٹک ہے کہ نہیں، لیکن اکثر لوگوں کا یہ کنسنسس ہے کہ ان کی ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ بنتی ہے 27 نومبر، لیکن 1-2 دوستوں نے مجھے بتایا کہ نہیں، شاید یہ دسمبر تک چلی جاتی ہے، 29 نومبر کے بعد بھی، لیکن جو ابھی تک ڈیٹ سامنے آئی ہے جس پہ زیادہ تر لوگ متفق ہیں وہ 27 نومبر 2022، یعنی جنرل قمر جاوید باجوہ کی ریٹائرمنٹ سے 2 دن پہلے۔ تو اب سوال یہ بنتا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر جو اس وقت ٹاپ آف دا سینیورٹی لسٹ ہیں، اگر ایک ہفتہ پہلے بھی موو ہوتی ہے سمری، یا جس طرح عمران خان صاحب نے جنرل باجوہ کو اگست میں ایکسٹینشن کا اعلان کر دیا تھا اور شہباز شریف سپٹمبر میں اعلان کرتے ہیں، اکتوبر میں اعلان کرتے ہیں، یا نومبر کے پہلے 1-2 ہفتے میں اگر اعلان کرتے ہیں، تو لیفٹیننٹ عاصم منیر کا نام کیا اس سمری میں شامل ہوگا؟ اور اگر شامل ہوگا تو وہ ٹاپ پہ، یقیناً ٹاپ پہ ہوں گے۔ اور لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر ڈائریکٹر جنرل ملٹری انٹیلیجنس بھی رہے ہیں، ڈائریکٹر جنرل ISI بھی رہے ہیں، اس کے بعد انہوں نے گجرانوالہ میں کور بھی کمانڈ کی، اور آج کل کوارٹر ماسٹر جنرل کے طور پہ GHQ میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ انتہائی نفیس آدمی ہیں، شریف النفس آدمی ہیں، اور حافظ قرآن بھی ہیں، اور جمہوریت پہ، جمہوری لیڈرشپ پہ اور سویلین اتھارٹی پہ ان کا اعتماد بالکل ہے کہ یہ معاملات سویلین لیڈرشپ کو ہی چلانے چاہیے۔ ایک بڑا بے داغ قسم کا ان کا کیریئر ہے، بہت سی ان کی کنٹریبیوشنز ہیں پاکستانی فوج کے لیے۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس لسٹ میں آتے ہیں، یہ تو معاملہ ہے کہ اگر یہ سمری سپتمبر، اکتوبر یا نومبر کے شروع میں جاتی ہے تو لیفٹیننٹ عاصم منیر ٹاپ آف دا لسٹ ہیں، کیریئر بھی ان کا انتہائی شاندار ہے۔ تو یہ جو باتیں ہیں ارشد شریف صاحب جو باتیں کر رہے تھے، اور یہ بالکل بڑی حقیقی باتیں ہیں۔ میں خود بھی ان ساری چیزوں کے بارے میں ایک عرصے سے اپنے دوستوں کے محافل میں کہہ رہا ہوں کہ یہ وجوہات ہیں جن وجوہات کی بنیاد پر اگلے جو آرمی چیف ہیں وہ جنرل عاصم منیر ہوں گے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ فیبرری، کل باجوہ صاحب نے اس بات کا اعتراف بھی کر لیا کہ فیبرری 2021 میں آرمی نے یہ فیصلہ کیا ہے
کہ وہ اب سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی، لیکن باجوہ صاحب کے اس فیصلے سے بہت عرصہ پہلے ایک اور شخص تھے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ بطور DGI سیاسی معاملات میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کریں گے۔ اور آپ کو علم ہے کہ جب چیئرمین سینٹ کا الیکشن تھا تو اس وقت DGI جنرل عاصم منیر تھے، اور یہ تاریخ میں ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے بہت کم عرصہ بطور DGI گزارا۔ تو جنرل عاصم منیر صاحب نے کو اس وقت یہ کہا گیا کہ سینٹ الیکشن میں ہماری مدد کی جائے، تو جنرل عاصم منیر صاحب نے کہا سر دس از ناٹ مائی جاب، یہ میرا کام نہیں ہے، یہ سیاستدانوں کا کام ہے، آپ جانیں، آپ کا کام جانیں۔ اور پھر یہ باتیں بھی کی جا رہی ہیں جن کی آزادانہ ذرائع سے ابھی تک تصدیق تو نہیں ہو سکی کہ DGI صاحب نے جا کر وزیر اعظم کو بتایا تھا کہ آپ کے قرب و جوار میں کچھ ایسے ذہن، کچھ ایسی بستیاں آباد ہو رہی ہیں جو کرپشن میں ملوث ہیں۔ تو پھر اس وقت کہا گیا کہ یو آر کراسنگ دی ریڈ لائن، کہ آپ یہ جو لائن ہے اسے کراس کر رہے ہیں، اور پھر یہ کہا گیا کہ انہیں ہم نہیں چاہیے۔ تو باجوہ صاحب نے پھر انہیں تبدیل کر کے ان کی جگہ جنرل فیض صاحب کو DGI لگا دیا تھا، اور جنرل عاصم منیر صرف 8 مہینے بطور DGI رہے۔ اور ان 8 مہینوں میں نہ ہم نے ان کے آنے کا سنا، نہ ہی ہم نے ان کے جانے کا سنا۔ انہوں نے بڑے پروفیشنل طریقے سے اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیں، اور اس کے بعد انہیں کور کمانڈر گوجرانوالہ لگا دیا گیا۔ عاصم منیر صاحب اس حوالے سے بڑے اہم ہیں کہ انہوں نے جب DGFCNA تھے یعنی گلگت بلتستان میں تھے تو وہاں پر پیس قائم کرنے میں ان کا بہت ہی بڑا رول تھا، اور مقامی سطح پر ان کو بہت ہی زیادہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے کہ جس علاقے میں فرقہ وارانہ کشیدگی بہت زیادہ تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ گلگت بلتستان میں دہشت گردی کے واقعات بہت زیادہ بڑھ چکے تھے۔ تو عاصم منیر صاحب جب وہاں پر گئے تو ان سارے واقعات کو کنٹرول کرنے میں ان کا ایک بہت ہی زبردست قسم کا رول ہے۔ اور گلگت بلتستان میں جو ٹورزم ہمیں دکھائی دیتی ہے، اور اب 50 اور 60 لاکھ لوگ ہر سال وہاں پر جاتے ہیں ٹورزم کے لیے، تو اس میں جنرل عاصم منیر صاحب کا ایک بہت ہی زبردست قسم کا کردار ہے۔ قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی میں ایک دو بار مجھے جانے کا اتفاق ہوا، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہاں پر ہماری بھی گفتگو تھی، اور جنرل عاصم نصیر صاحب نے بھی وہاں پر گفتگو کی، اور میں نے دیکھا کہ وہ اپنی گفتگو میں اپنے آرگومنٹ کو بلڈ کرنے میں ایک بہت ہی زبردست قسم کا ملکہ رکھتے ہیں، اور ان کی جو گفتگو ہے وہ بڑی دلائل کے ساتھ مزین ہوتی تھی، کوئی جذباتی گفتگو نہیں، جیسے ایک پیشہ ور آدمی اپنے شعبے سے متعلق گہرائی کے ساتھ معلومات رکھتا ہے، علم رکھتا ہے، اور اس کے نتائج سے بخوبی آگاہ ہے۔ جنرل عاصم منیر صاحب کو ہم نے اسی طریقے سے دیکھا اور اسی طریقے سے ہم نے پایا۔ اب اصل میں ایشو کیا ہے؟ ایشو اصل میں یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب اب جب چیف آف آرمی اسٹاف بننے جا رہے ہیں تو ان سے بہت سی توقعات وابستہ ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں جو لاپتہ افراد کا ایشو ہے اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے، اور ہم اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ پاکستان کے جو اداروں کے پاس اگر ایسے لوگ موجود ہیں، اور یہ نہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ ان لوگوں نے کوئی کرائم نہیں کیا ہوا، اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہوا ہے تو قانون کے کٹڑے میں ان کو کھڑا کرنا چاہیے، لیکن لوگوں کو جبری اغوا کرنا، لاپتہ کرنا، یہ طریقہ جو ہے اس طریقے کو ختم ہونا چاہیے۔ اگر یہ کام جنرل عاصم منیر صاحب کرتے ہیں تو یقین مانیے کہ پاکستان میں فوج کا اور شہریوں کا جو آپس میں رشتہ ہے، اعتماد ہے، اور جو تعلق ہے اس میں ایک خوشگوار تبدیلی رونما ہوگی، اور لوگ اس بات کو بہت زیادہ اپریشیٹ کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فوج کو سیاسی عمل سے مکمل طور پر بے دخل کرنا، لا تعلق کرنا، کیونکہ فوج جب سیاست میں آتی ہے تو جس طرح سیاستدان متنازع ہوتے ہیں اسی طرح فوج بھی متنازع ہو جاتی ہے، تو ہمیں فوج کو اس تنازع سے بچانا ہے، اس سارے چیزوں سے نکالنا ہے، اور عاصم منیر صاحب سے دوسری بڑی امید اور پورا یقین کیا جاتا ہے کہ وہ فوج کا جو سیاسی عمل دخل ہے اسے ختم کریں گے، اور جب اسے ختم کریں گے تو اس کے جو نتائج ہیں وہ بہت ہی اچھے مرتب ہوں گے۔ لوگ فوج کا جو پہلے سے احترام ہے اسے زیادہ بڑھائیں گے۔ پاکستان میں کوئی شخص بھی فوج کا مخالف نہیں ہے، وہ فوج کی عظمت کو، اہمیت کو سمجھتا ہے۔ یہ فوج ہے جو ہمارے بہت سے مشکلات کو حل کرنے میں بڑے پروفیشنل طریقے سے کام کرتی ہے، لیکن ان چیزوں میں دراڑیں اس وقت پڑتی ہیں جب کچھ لوگ سامنے آتے ہیں، جیسے پرویز مشرف صاحب جیسے لوگ ہیں، جیسے ضیاء الحق صاحب جیسے لوگ آئے، ایوب خان جیسے لوگ ہیں، یحییٰ خان جیسے لوگ ہیں، جنہوں نے آ کر پاکستان میں وہ کام شروع کر دیا جو ان کا کام نہیں تھا، اور اپنے مینڈیٹ سے تجاوز کیا، اپنے حلف کی خلاف ورزی کی، تو نتیجے میں
پاکستان میں لوگوں نے ان کو ویلکم نہیں کیا، اور وہ جو فوج کا اور شہریوں کا آپس میں جو تعلق تھا اس میں ایک دراڑیں پڑیں۔ تو ہم اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ فوج کا اور شہریوں کا جو آپس میں پیار و محبت کا تعلق ہے، اس کو جن لوگوں نے نقصان پہنچایا ان کا احتساب کرنا چاہیے، تاریخ ان کا احتساب کرے، اور اداروں کو بھی چاہیے ان کا احتساب کریں، تاکہ لوگوں کے درمیان یہ جو پیار کا، محبت کا اور احترام کا تعلق ہے یہ اثر نو قائم ہو سکے۔ اور یہ جو احتساب کی بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے افسران ایسے ہیں جن پر الزام لگے ہوئے ہیں، اور ان میں بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے ہاتھ مارے ہوئے ہیں، اور یہ بات میں نہیں کر رہا، بلکہ یہ بات پاکستان کے ISI کے ایک سابق سربراہ ہیں، بہت بڑا نام ہے ان کا، انہوں نے یہ بات کہی ہے، اور ان کا نام ہے جنرل حمید گل۔ آپ جنرل حمید گل صاحب کا یہ انٹرویو سنیں، اور اس میں دیکھیں جنرل حمید گل صاحب یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ احتساب کی بات کریں کہ وہ احتساب سب کے لیے ہونا چاہیے، اور فوج کے لیے بھی ہونا چاہیے، اور انہوں نے کہا تھا کہ سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ ان کا احتساب بھی کیا جائے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آئین کے ساتھ غداری جو ہے اور آئین کے ساتھ جو کھلواڑ ہے وہ کسی صورت میں نہیں ہونا چاہیے۔ ملک کو آئین کے تحت چلنا چاہیے، آئین کا احترام ہونا چاہیے۔ جب آپ آئین کا احترام کریں گے تو پھر جتنے ادارے ہیں ان کا احترام بھی موجود ہوگا۔ آپ پہلے جنرل حمید گل صاحب کا یہ کلپ سن لیں، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ جب آپ اسے سنیں گے تو آپ کو یہ لگے گا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم سے ٹھیک طریقے سے نہیں پیش کی جا رہی، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آرمی کے اندر سے یہ جو آوازیں ہیں یہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ جب سیاستدانوں کا یا بیوروکریٹس کا یا جاگیرداروں کا احتساب کیا جائے تو ہمارے فوجیوں کو استثناء دے دیا جائے، ہرگز نہیں، بلکہ میں گزارش کروں گا اپنے فوجی ادارے سے اور جنرل راحیل شریف سے بالخصوص کہ آغاز اس کا ہم سے ہی کریں۔ اور میں یہ کہہ چکا ہوں کہ سب سے پہلے، کیونکہ میرے اوپر بھی بہت الزامات ہیں، میرے سے آغاز کریں۔ اور میں نے تو قسم کھائی ہوئی ہے اس ملک کے لیے کہ میں اس کے اوپر جان دوں گا، اور وہ قسم ساقط نہیں ہوئی میرے ریٹائر ہونے کے بعد۔ تو آج اگر میری جان دینے سے بات بن سکتی ہو تو مجھے اس سے بہتر اور کوئی انعام مل نہیں سکتا۔ اس لیے میں نے یہ درخواست کرتا ہوں آپ سے کہ میرا احتساب شروع کریں، اور ہمارے وہ تمام جو بلیک شیپ یا جو کالی بھیڑیں ہماری صفوں کے اندر ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ جرنیلوں نے بھی بہت ہاتھ مارے ہیں لمبے لمبے، ان کو سب کو بیچ میں لائیں، چاہے وہ ہماری پارٹی کا ممبر ہی، اسپیس کا ہماری تنظیم کا ممبر ہی کیوں نہ ہو، اور کئی ایسے ہیں جو ہمارے ممبرز ہیں، ان کو بھی بے شک پکڑیں، ہماری طرف سے کوئی اعتراض نہیں آئے گا، اور ہم عنقریب ایک ریزولوشن بھی بھیجیں گے جس کے اوپر کہیں گے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں اگر کوئی ہماری تنظیم کا ممبر اس کے اوپر ہاتھ ڈالا جاتا ہے، اور یہ پوچھا جائے جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا تھا کہ عمر تم چادر کہاں سے تمہیں اتنی ملی کہ تمہارا قمیض بن جاتی، تم لمبے آدمی ہو، بیت المال سے تو ایک چادر ملی تھی۔ آپ سب سے پوچھیں، حمید گل سے پوچھیں، آپ کسی اور XYZ جرنیل سے پوچھیں، یہ تمہارا گھر، یہ تمہارا علل تللے، یہ تمہارا زندگی گزارنے کا انداز، یہ جسٹیفائی کر دو کہ کہاں سے آیا؟ اور اگر وہ جسٹیفائی نہیں کر سکتا تو بحق کے سرکار ضبط کریں اور اس کو پھانسی چڑھائیں، یا جو بھی اس کو سزا دینا چاہتے ہیں چاہیں کریں آپ اس کے لیے، آپ کا خزانہ بھر جائے گا۔ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ کو کسی چیز کو، اس حکومت کو کچھ اور لینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو ناظرین، بہت سی باتیں اور بھی کرنی ہیں۔ میں نے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا، اور وہ وعدہ یہ تھا کہ جنرل باجوہ نے کس شخص کے بارے میں وزیر اعظم سے یہ کہا تھا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کا گریبان پکڑ کے اس کو تھپڑ ماروں۔ اس شخص کو تھپڑ پڑا یا نہیں پڑا، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اس پر میں ویلاگ کروں گا۔ تو آج کیونکہ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اور یہ جو باتیں کی جا رہی تھیں کہ شاید صدر صاحب اور عمران خان صاحب اس میں کوئی رخنہ ڈالنے کی کوشش کریں گے، اور سمری پر دستخط نہیں ہوں گے، سمری پر دستخط بھی ہوگے، اور ہمارے جو بہت سے صحافی حضرات ہیں، بہت سے اینکر حضرات ہیں، ایک ایسا ماحول کریٹ کرنے کی کوششیں کرتے ہیں کہ جس میں وہی بتاتے ہیں کہ ابھی یہ ہونے والا ہے، ابھی وہ ہونے والا ہے۔ وہ سارے کا سارا کچھ بھی نہیں ہوا، سموتھلی ساری چیزیں جو ہیں بر وقت ہو چکی ہیں، اور یہ ویسی خام خواہ عوام کا بلڈ پریشر کو بڑھانے کی جو کوششیں ہیں یہ نہیں کرنی چاہیے۔ میڈیا کو ذرا غور کرنا چاہیے، کچھ اپنی اداؤں پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ تو وہ جو ویلاگ میں نے کرنا ہے وہ انشاءاللہ کل یا پرسوں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا،
بہت ہی اہم سٹوری ہے اور بہت ہی خوفناک سٹوری ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ.